میں ہوں مسز کوثر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسز کوثر چینل۔ دنیا بھر میں جتنے بھی مفکر تعلیم گزرے ہیں یعنی اسکالر گزرے ہیں، ان سب میں چاہے وہ سقراط ہو، بقراط ہو، افلاطون ہو، ابن خلدون ہو، ٹھیک ہے، یا پھر برصغیر کی طرف اگر ہم آئیں سر سید احمد خان ہو یا علامہ اقبال ہو، ان لوگوں نے ایک ہی بات پر زور دیا ہے کہ بچے کو تعلیم اس کی اپنی زبان میں دی جانی چاہیے، ٹھیک ہے، بچوں کو تعلیم ان کی اپنی زبان میں دی جانی چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے ہماری زبان، ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے، ٹھیک ہے، ہماری نیشنل لینگویج جو ہے وہ اردو ہے، تو ہم اپنے بچوں کو اردو زبان میں ہی تعلیم دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ انگریزی زبان ہم پر حاوی ہے، ہم آج بھی انگریزوں کے غلامی کے دور سے نہیں نکلے، انگریزی زبان ہم پر حاوی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس وقت دیکھا جائے تو تین زبانیں لازمی ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ انگریزی چونکہ ہمارے حاکموں کی زبان ہے، ٹھیک ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے اور عربی ہماری مذہبی زبان ہے۔ ان تین زبانوں کے چکر میں ہمارا بچہ کوئی بھی زبان صحیح طریقے سے نہیں سیکھ پا رہا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم تجربہ کر رہے ہیں، مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب تک ہم اپنی زبان اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، جب تک ہم اپنی زبان میں بچوں کو اچھے برے کی پہچان نہیں کروائیں گے، اس وقت تک ہماری قوم اپنا تشخص برقرار نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ گزشتہ صدی جو گزری ہے وہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کی کئی اقوام نے اپنی زبان میں اپنی زبان میں لوگوں کو تعلیم دی، ٹھیک ہے۔ کیا چین، روس، جاپان، جرمنی اور فرانس پسماندہ ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ سب ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہیں۔ گو کہ جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنا قومی تشخص کھو چکا تھا، اپنی معیشت تباہ و برباد کر چکا تھا، اس کے اندر زوال ہی زوال آ چکا تھا۔ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق وہ اپنی فوج نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جاپان آج اپنی معیشت میں اور ذہنی طور پر ہم سے کئی گنا آگے ہے، ترقی یافتہ ملک میں شمار ہوتا ہے، حالانکہ وہ سپر طاقت کو سالانہ توانۂ جنگ بھی دینے پر مجبور ہے، جس میں اس کی قطعاً کوئی غلطی نہیں تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں 2 جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی کے بعد جاپانی قیادت نے اپنے سر یورپین ممالک کے افراد کے سامنے جھکا دی تھی، ان کے حکمرانوں کے سامنے جھکا دی تھی۔ اس نے زندگی کے تمام شعبوں میں امریکی شرائط پر معاہدے کیے، لیکن ایک شعبہ بچا لیا اور وہ شعبہ تھا تعلیم کا۔ اس نے کہا کہ تعلیم ہم اپنی زبان میں ہی دیں گے، ہم آپ کی زبان نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ جاپانی قیادت نے ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا کہ اس کے بچے اس کی قومی زبان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ قوم صنعت و حرفت اور زندگی کے دیگر شعبوں میں ایک باعزت اور باوقار مقام حاصل کر چکی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ زبان کسی قوم کے تشخص اور پہچان کا اہم ذریعہ ہوتی ہے، اور افراد کو اتحاد اور یکجا کرنے میں زبان ایک اہم عامل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قوم جس کی اپنی زبان نہ ہو، چاہے وہ پہلی صدی کی ہو یا 21ویں صدی کی، گونگی اور بہری بھی تصور کی جاتی ہے۔ لہٰذا سوچیں، غور کریں، تفکر کریں اور اپنے بچوں کو اپنی زبان میں تعلیم دیں۔ اللہ حافظ۔